حضرت خدیجہ انسان گرامی سے وہ خاتون ہے کہ جس نے اپنی پوری دولت کو اسلام کے اوپر صرف کیا تو اسلام کا ایک چہرہ بنی، مگر ایک ایسی بھی خاتون تھی کہ جس نے اپنی چادر کو گھر میں رکھا اور میدان تک آ گئی۔ سلام بھیجے جناب رسول خدا، اور کیا یہ فضیلت ہے خدا کی قسم اہل بیت کی اور گھرانے اہل بیت کی، ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی فضیلتیں بہت ہیں، کتابیں بھری پڑھی۔ تو عزیزان گرامی، رسول نے فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں کہ جو بلاؤں کو ٹال سکتی ہیں، دو چیزیں، ایک ہے صدقہ کہ جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور ایک ہے دعا۔ ایک ہے دعا، یعنی جتنی آپ کثرت کے ساتھ دعا کریں گے بلائیں آپ سے ٹلتی چلی جائیں گی۔ لیکن عزیزان گرامی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اپنی ماں سے جائے اور یہ کہے کہ ماں میرے ہاتھ میں دعا کرو، ماں میرے ہاتھ میں دعا کرو۔ اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے ہاتھ میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، دو چیزیں جو صدقے کو ٹال دیتی ہیں، ایک صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، وہ دو چیزیں، ایک صدقہ ایک دعا۔ اور اگر ان دونوں سے بلائیں نہ کرے تو اپنی ماں سے دعا کرے، اور اگر آپ سب کی ماں کو سلامت رکھے، اور اگر کسی کی ماں اس دنیا کے اندر نہ ہو تو تاریخ کہتی ہے، معصوم کا یہ جملہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی قبر کے اوپر جائے اور یہ کہے کہ ماں میری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ ماں عرش الہی کا دامن تھام لیتی ہے اور یہ کہتی ہے پالنے والے میری ساری نیکیاں دے دے مگر میرے بچے کی دعا قبول کر، سبحان اللہ، میرے بچے کی دعا قبول کر، میری ساری نیکیاں دے دے مگر میرے بچے کی دعا قبول کر۔ تو عزیزان گرامی، یہ صدقہ جو ہمارے بلاؤں کو ٹالتا ہے، پیغمبر امت کے اوپر آئے اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں صدقہ نکالو، صدقہ دو۔ تو اب لوگ تعجب میں پڑے کہ آخر پیغمبر تو ان کو نہ جانے کتنی مرتبہ صدقے کی اصلاح کر چکے ہیں، صدقے کے بارے میں بتا چکے ہیں، مگر آج کون سا یہ نیا صدقہ بتا رہے ہیں؟ آج کون سا یہ نیا صدقہ پیغمبر ہم کو بتا رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر آپ کس صدقے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو صدقہ نکالتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا ہے کہ صدقہ نکالو، ہم صدقہ نکالتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں کہ بے شک تم صدقہ نکالتے ہو، مگر تم اپنے مال کا صدقہ نکالتے ہو، اپنی جان کا صدقہ نکالتے ہو۔ کافر کہا کہ صدقہ نکالو۔ تو ایک مرتبہ پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کس کا صدقہ نکالے؟ تو ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کا صدقہ نکالو، اپنے دلوں کا صدقہ نکالو، اپنی آنکھوں کا صدقہ نکالو، اپنی زبان کا صدقہ نکالو۔ ایک مرتبہ پوچھنے والے نے یہ پوچھا یا رسول اللہ، دلوں کا صدقہ، اس دل کا صدقہ ہم کیسے نکالیں؟ تو ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس دل کا صدقہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر علی کی محبت کو پیدا کرو، یہ دل کا صدقہ ہے۔ علی کی محبت کو اس دل کے اندر پیدا کرو، علی کی ولایت کو دل میں پیدا کرو، یہ دل کا صدقہ ہے۔ اچھا، دل کا صدقہ ہم سمجھ گئے، مگر یا رسول اللہ یہ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ یہ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، زبان کا صدقہ یہ ہے کہ اس زبان سے تم میری اور میری آن کے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجو، اسرار بھیجے محمد۔ اس زبان کا صدقہ یہ ہے، اب باری آتی ہے آنکھوں کے صدقے،
आंखों से भी कोई इंसान गुनाह करता है तो आंखों का सदका क्या है? तो पैगंबर ने फरमाया कि मजलिस हुसैन में जाओ और जब तुम गिरिया करोगे तो ये तुम्हारी आंखों का सदका होगा। सलावत भेजे मोहम्मद ये आंखों का सदका, आंखों का सदका। तक़वा इलाही के इंसान जैसे जैसे अपनाएगा, जैसे जैसे इंसान परहेज़गारी के अंदर चलता चला जाएगा, नेकियों की तरफ चलता चला जाएगा, तो इसके दिल में खौफ खुदा आ जाएगा, इसके दिल में खौफ खुदा आ जाएगा। तक़वे का मतलब ही यही है कि दिल में खौफ खुदा आ जाना, खौफ खुदा आ जाना। अज़ीज़ान गिरामी, तक़वा यानी अगर कोई इंसान, कोई शख्स बंद कमरे में भी हो, गुनाह के सारे असबाब मौजूद हो, लेकिन वो गुनाह को तर्क करके इस वजह से तो उसके दिल में खौफ खुदा पाया जाता है। तो ये तक़वा इलाही है। इंसान तज़किया नफ्स करे। तज़किया नफ्स का क्या मतलब है? सादी सी मिसाल मैं देता हूँ। तज़किया नफ्स यानी कोई ऐसी चीज कि जो गंदगी के अंदर पड़ी हुई है, कोई ऐसी चीज कि जो गंदगी के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन वो जगह उसकी नहीं है, उसको उठाकर वहां साफ करके, उसको साफ करके उसे परवान चढ़ा देना, ये सत्ता इलाही कहलाता है। ये सत्ता इलाही कहलाता है। लोग ये समझते हैं कि तक़वे का पैगाम दिल को मुर्दा कर देता है, मगर अज़ीज़ान गिरामी, तक़वे का पैगाम दिल को मुर्दा नहीं बल्कि दिल को एक ताज़गी बख्शता है। तक़वा इलाही जिस तरीके से तक़वा इलाही आपके अंदर आता चला जाएगा, आप अल्लाह से उतना करीब होते चले जाएंगे और फिर एक मंजिल आ जाएगी कि ये इंसान मुत्तकी कहलाने लगेगा, ये इंसान मुत्तकी कहलाएगा। और जब इसके अंदर कसरत के साथ तक़वा इलाही पाया जाएगा तो फिर आवाज़ बुलंद आएगी कि देखो अब ये इंसान इंसान न रहा, बल्कि ये इंसान अशरफ़े मखलूक़ात हो गया, ये इंसान अशरफ़े मखलूक़ात हो गया, ये इंसान फरिश्तों से अफज़ल हो गया, ये इंसान अशरफ़े मखलूक़ात हो गया। मगर अज़ीज़ान गिरामी, अगर यही इंसान इस तक़वा इलाही को छोड़ देगा तो फिर आवाज़ बुलंद आएगी कि ये इंसान अब इंसान न रहा, बल्कि ये जानवरों से बदतर हो गया। सलाम भेजे मोहम्मद। जिस तरीके से आपके अंदर तक़वा इलाही आएगा, आप अल्लाह से करीब होते चले जाएंगे। तक़वा इलाही को दिल में पैदा करना बहुत जरूरी है। अगर आपने तक़वा इलाही को दिल में पैदा किया तो आपको मारिफत होगी। मारिफत का क्या मतलब? आप देख लें करबला के मैदान में सब के सब मुसलमान थे, सब के सब मुसलमान थे, लेकिन कोई इमाम को पहचानता था? नहीं पहचानता था। क्यों? इसलिए कि उनके दिल में तक़वा इलाही नहीं था, तक़वा इलाही नहीं था। लोगों ने इमाम से बैयत की, मौला हुसैन से बैयत की, बैयत मांगी, मौला सज्जाद से भी बैयत मांगी गई, लेकिन इनके दिल में अगर खौफ खुदा होता तो ये ईमान की मारिफत को समझ लेते, ईमान को पहचान लेते और फिर बैयत की तरफदार न होते। अज़ीज़ान गिरामी, करबला के मैदान में न जाने कितने लोग थे, लेकिन किसी को हुसैन की मारिफत नहीं हुई, किसी को हुसैन की मारिफत नहीं हुई। जिसको मारिफत हुई वो खुद से अलैहिस्सलाम कहलाने लगा। सलाम भेजे मोहम्मद। जिसको मारिफत हुई वो अब खुद न रहे बल्कि खुद अलैहिस्सलाम कहलाना। ये है मारिफत हुसैन और तक़वा इलाही। यानी इंसान जितना अपने अंदर तक़वे को पैदा करेगा वो अल्लाह से उतना करीब होता चला जाएगा। ज़्यादा जरूरी ये है कि अपने दिल के अंदर तक़वा इलाही को पैदा करें ताकि हम अल्लाह से करीब हो सकें, अल्लाह से करीब हो सकें। तो अज़ीज़ान गिरामी, कल मैंने मौला अब्बास की फज़ीलतें आपको दिखाई थी। बस एक वाक़या मुझे पढ़ना है। एक बहुत बड़ा पहलवान ज़ुल्क़नाइन खैबरी, जिसका नाम है ज़ुल्क़नाइन खैबरी,
یہ مرحب کا پوتا یا پر پوتا تھا. کچھ بھی ہو اس سے مطلب نہیں ہے مگر تھا مرحب کا، تھا مرحب کا. اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی کہ علی نے مرحب کو مارا، علی نے مرحب کو مارا. ایک آگ لگی ہوئی تھی. اس نے جب یہ سنا کہ یزید کچھ لشکر اکٹھا کر رہا ہے، جنگ کی تیاری کر رہا ہے، تو ایک مرتبہ یہ یزید کی بارگاہ میں پہنچا اور پیغام بھیجوایا کہ جاؤ کہو کہ ذوالقرنین خیبری آیا ہے، ذوالقرنین خیبری آیا ہے. تو ایک مرتبہ پیغام پہنچا. اب جیسے ہی یزید نے نام سنا، آپ اس کو فوراً اندر بھیجو، اس لیے کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، اس کو جلدی سے اندر بھیجو. اب یہ اس کے پاس پہنچا اور گفتگو شروع ہوئی. تو اتنے میں اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ کس سے جنگ کریں، کس سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی سے جنگ کریں، حسین ابن علی سے جنگ کریں. تو اس کے دل میں تو ویسے بھی آگ بھڑکی ہوئی تھی، بس یہ موقع کی تلاش میں تھا. اس نے کہا کہ اچھا تو پھر میں حسین سے جنگ کروں گا، میں حسین سے جنگ کروں گا. تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ لشکر اکٹھا ہو چکا، لشکر اکٹھا ہو گیا. تو ایک مرتبہ ذوالقرنین خیبری کا ایک مرتبہ وہ کہتا ہے، وہ ملعون کہتا ہے کہ ابھی تک اتنا لشکر اکٹھا ہو نہیں پایا کہ جتنا میں چاہتا تھا، اتنا لشکر اکٹھا ہو نہیں پایا کہ جتنا میں چاہتا تھا. تو ذوالقرنین خیبری یہ کہتا ہے کہ کتنا لشکر ہو گیا؟ کہا کل ملا جلا کر 9 لاکھ لشکر اکٹھا ہو چکا. ایک مرتبہ ذوالقرنین خیبری پریشان ہوا، کہتا ہے کہ 9 لاکھ لشکر اکٹھا کر چکے ہو اور کہہ رہے کہ اتنا لشکر ہے اور اتنے لشکر کے بلبوتے کا میں کیا کر دوں گا؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حسین کتنا بڑا لشکر لا رہے ہیں، حسین کتنا بڑا لشکر لا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ سننے میں آیا ہے، یہ بات پکی اس کو بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے سننے میں آیا ہے کہ چھوٹے بڑے سب ملا کر 72 لوگ ہیں، چھوٹے بڑے سب ملا کر 72 لوگ ہیں. ایک مرتبہ ذوالقرنین خیبری ہنسنے کے بعد کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ تو پاگل ہو گیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا. 9 لاکھ لشکر اکٹھا کر چکا 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے، کہ جس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے لشکر کے بلبوتے پہ میں کیا کر لوں گا. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ لشکر حسین سے لڑنے کے لیے نہیں، کافر کہتے سننے میں آیا ہے کہ عباس بھی آ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد. آپ یہ لشکر حسین سے لڑنے کے لیے نہیں، کافر یہ عباس سے لڑنے کے لیے. اب جب اس نے عباس کا نام سنا تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک دم سے وہ گھبرایا اور کہتا ہے کہ عباس کیا کوئی بہت بڑے شجاع ہے، کوئی بہت بڑے بہادر ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ سمجھ لو اتنے بڑے بہادر ہیں کہ اگر تجھے دیکھ لیں تو تیرا دم نکل جائے. اتنے بڑے بہادر ہیں عباس کہ اگر تجھے دیکھ لیں تو تیرا دم نکل جائے. تو اب یہ کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے تو میں ایسے شخص کے، میں ایسے لوگوں سے لڑنا چاہتا ہوں، ایسے شخص سے میں لڑوں گا ضرور. تو تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں آیا، اور جب یہ کربلا میں آیا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا عباس عون اور محمد کو جنگ سکھا رہے تھے، عون اور محمد کو جنگ بتا رہے تھے، تمام کے تمام آداب بتا رہے تھے. تو اتنے میں لوگوں نے کہا کہ یہی ہے عباس، یہی ہے عباس جو جنگ سکھا رہے ہیں، جنگ سکھا رہے ہیں. تو اتنے میں اس نے نیزہ نکالا، ایک نیزہ نکالا اور اس نیزے کو اس نے عباس کی جانب پھینکا، عباس کی جانب پھینکا. اور جیسے ہی وہ نیزہ عباس کی جانب چلا، عباس نے اس کے نیزے سے، عباس نے اس کے نیزے کو ایسے پکڑا اور اسی کی طرف نیزہ جھکایا. اب جب اس کا
وہی تو